کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات، مصطفیٰ کے گھرانے کی، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عثمان علی، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے یارانے کی، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ امیر محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، استاد العلماء اکثر امیر المجاہدین جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محفل پاک میں موجود قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے سارے شیر، میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے سارے پہرے دار، میری دعا ہے مالک کریم اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سیدہ پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے جتنی مرضی گفتگو کی جائے، ہم سب کی عمریں کم ہیں، ان کی شان بہت زیادہ ہے، ان کی شان وراء الورا ہے، ہر لحاظ سے وراء الورا ہے، جس طرف سے دیکھا جائے اس طرف سے وراء الورا ہے۔
ہے میرے آقا مولا کی نسبت سے دیکھیں، میرے آقا مولا کے نواسوں کی طرف سے دیکھیں، مولا کائنات کی طرف سے دیکھیں، جس لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ یہ ہم نے قبلہ امیر المجاہدین سے یہ سیکھا طریقہ ادب کہ جب بھی سیدہ پاک کا نام آتا تو آپ آنکھیں جھکا لیتے اور ہاتھ اس طرح بلند فرماتے، اور جب ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بروز محشر تمہیں پتہ ہے کہ آواز دی جائے گی کہ اے اہل محشر نظریں جھکاؤ، سیدہ پاک پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ تو ہم اس لیے ابھی سے نظریں جھکاتے ہیں کہ پہلے سے عادت بنی ہونی چاہیے جب سیدہ کا نام آئے تو نظریں خود بخود جھک جانی چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج پورے پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کا وہ صحیح نظریہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان سب کے ادب کو ملوز خاطر رکھ کے جو پوری دنیا تک صحیح اسلام کی عکاسی کرتا ہے، وہ نظریہ وہ ہے جو سامنے لیٹے ہوئے اس مرد کلندر نے پوری دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے وہ افکار جو لوگوں کو وقت گزرنے کے ساتھ سمجھنے میں جس میں دشواری ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ قبلہ امیر المجاہدین نے سمجھایا ہے۔ میں نے حضرت کے ایک مخالف کی تقریر سنی، جب قبلہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے ایک لفظ کہا بڑا خوبصورت، اس نے کہا کہ دیکھیں جی تصنیف ختم نبوت کے معاملے میں تصنیف بڑے لوگوں نے کی، تقریر بڑے لوگوں نے کی اور بڑے لوگوں نے تالیف کا کام کیا، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں جو تفہیم مسئلہ ختم نبوت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا، وہ دنیا کے سامنے تفہیم کا یہ معاملہ کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکا۔ یہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ شاید ایک ہی مسئلے کو جانتے تھے، لیکن اگر وہ قریب آ کے حضرت کو سنتے تو اسے اندازہ ہوتا کہ صرف ختم نبوت کے معاملے میں نہیں، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، ناموس اہل سنتے تھے۔ بس میں اسی حوالے سے اس کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، محبت سے ایک نعرہ لگائیے، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ فرماتے تھے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب اعلیٰ تمہارا سیدہ پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو فرمانے لگے میں اسے اقبال کا وہ کلام سناؤں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کوئی ہم سے پوچھے ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم بڑی شانوں والی ہے، لیکن وہ ایک وجہ سے شانوں والی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سیدہ زہرا پاک کس کس نسبت سے شان والی ہے تو اقبال فرماتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت امام اولین و آخرین، امام اولین و آخرین، بانو تاج دار حلتا، بانو تاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری اہم نسبت کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عیسی، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کار سالار عشق۔
پیش کر. اور آگے ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں اگر تمہیں پتا ہو یہ ساری چیزیں دنیا آج جرت اور شجاعت مولا حسین سے سیکھ رہی ہے. آج بھی اگر فلسطین کے اندر ایک نہتا مسلمان ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو کے یہودی کے سامنے حق کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ فیض حسین کربلا سے آ رہا ہے. آج بھی یمن میں، شام میں، کشمیر میں، جناب اعلیٰ برما میں کوئی مظلوم ظالم کے آگے اگر حق بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صدقہ حسین آ رہا ہے. وجہ کیا ہے جناب اعلیٰ؟ پوری دنیا کو اقبال بتا رہا ہے درنوائے زندگی سوز از حسین، درنوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ اقبال فرماتا ہے میں بتاتا ہوں سیرت فرزند از امہات، سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اگر بیٹے میں دلیری دیکھو، بیٹے میں جرت دیکھو، بیٹے میں دین کی ہمدردی دیکھو، بیٹے میں ظالم سے ٹکرا جانے کی ہمت دیکھو تو سمجھ لیجئے یہ ماں کا پڑھایا سبق ہے. یہ ماں کی دی ہوئی پاکیزہ لوریاں ہیں جو بیٹے کے کردار سے سامنے نظر آ رہی ہیں. اس لیے اقبال ایک اور موقع پہ فرماتا ہے اگر پندے درویش پذیری، اگر پردے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، بطول باش و پنہاشو ازی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. دیکھیں امیر المجاہدین نے پوری امت تک اقبال کا پیغام پہنچایا اور بتایا اور بار بار ملت کی بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کا اسوہ پاک اس لیے فرماتے تھے جتنی مائیں پاکیزہ ہوں گی بیٹے اتنے پاکیزہ تربیت کے حامل ہوں گے، اتنے دین کے ہمدرد ہوں گے. آج سیدہ پاک کے یوم کے حوالے سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. اتنا ذہن میں رکھ لیجئے جب جناب اعلیٰ 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک کا وصال ہونے لگا تو سیدہ پاک نے جناب اسماء بنت امیس کو بلایا. ان کو جناب اعلیٰ اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے جناب اعلیٰ کفن دفن کے متعلق جو بھی وصیتیں فرمائی، یہاں ایک وضاحت یہ بھی دنیا کو سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ مرد کلندر جو لیٹا ہوا ہے جس نے جناب صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل سیاسی اور روحانی ان کی عظمت سے لے کے سیدہ کی عظمت تک ہر موقع کے اوپر پہرا دیا. ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی تحقیق کے نام پہ بک بکارا کرتا ہے تو اسے بتا دینا کہ آخری وقت سیدہ کے سرانے جو نوکری دیتی ہوئی خاتون کھڑی تھی جس کو سیدہ اپنے کفن دفن کے متعلق حکم دے رہی تھی تو کوئی اور نہیں تھی، وہ صدیق اکبر کی بیوی جناب اسماء بنت امیس تھی. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عزت ہو، صحابہ کی عزت ہو، کہ سب کچھ اہل سنت سے سیکھو اگر سیکھنا آیا. باقی اتنا یاد رکھو تحقیق کے نام پہ کوئی اہل بیت اطہار کو بھونکے، کوئی صحابہ کرام کو بھونکے، بس اس کے لیے وہی جواب ہے جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
صبر